علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات نے تمام انسانیت دے دلاں وال نگاہ فرمائی اور میرے صحابہ دے دلاں تو ود کے کسی دے دل نو پاک نہیں پایا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ دے دلاں تو پاک کسی دا دل نہیں، انہاں دے دلاں تو ود کے کسی دا دل نہیں۔ انہاں پاک ہستیاں دا میں ذکر کرنا ہے جنہ اپنی جانا پیش کر کے سولیاں تے چڑھ کے بھی حضور دا نام لیا۔ آؤ امام الانبیاء دے غلاموں، حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا عبداللہ دا میں ذکر کرنے لگا، توجہ کرنی ہے۔ قبیلہ مزینہ نہ تعلق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلام نے، اور بچپن دے اندر یتیم ہوئے، چاچے نے پرورش کی تھی، مال کول نہیں، مگر جدوں ایمان لے کے آئے خالق کائنات نے مال بھی عطا فرمایا اور وسیع رزق عطا فرمایا، آپ نو بکریاں عطا فرمائیاں، جانور عطا فرمائے، دنیا دی دولت عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شان و عظمت دا صدقہ حضور علیہ السلام دی ذات نال جدوں لگے، حضور دے نال لگے، خالق کائنات نے سب کچھ عطا کیتا۔ ذرا توجہ کرنی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار حضور علیہ السلام دی سرکار دی نبوت و رسالت دا آپ نے اعلان سنیا۔ حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے واسطے بڑے بے چین رہ گئے اور آپ ساری زندگی انتظار کرتے رہ گئے، حتیٰ کہ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار مدینہ طیبہ سے تشریف لے چلے گئے، اور مدینہ طیبہ تو سرکار پھر دوبارہ جدوں مکہ فتح ہو گیا، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ سنو میرے امام میرے پاک نبی دے غلاموں ذرا توجہ کرنی ہے، حضرت عبداللہ نے کی ہویا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن تو چاچے نے پالے آئے، ایک دن عرض کر دینے اپنے چاچا جان دی خدمت دے اندر، آنے چاچا جی میں ساری زندگی تو اٹھا انتظار کیتا ہے، حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے حضور دے دامنے کرنے وابستہ ہو جاؤ گے، مگر تسی کلمہ نہیں پڑھیا حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گے۔ چاچا جی سن لو، میں امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھنے لگا، ذرا توجہ کرنی ہے۔ حضور دے غلام نے جدوں گل کیتی، چاچے نے دھمکی لائی، انہیں آکھیا جناب یہ تسی کلمہ پڑھیا پھر میں تہاڈے تو سب کچھ واپس لے لاں گا، میں تانوں بچپن تو پالیا، میں تہاڈے کول مال واپس لے لاں گا، تہاڈے کولوں سب کچھ واپس لے کے حتیٰ کہ جسم دے کپڑے بھی واپس لے لوں گا۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلد نمبر 2 دے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ لکھا ہے۔ سنو حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح پھر تزکیہ عطا فرمایا، کس طرح دلانوں پاک کیتا، کس طرح حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات دے اتے حضور دے غلاماں نے اپنی جاناں نو نشاور کیتا، اپنے مال نو نشاور کیتا، اپنا سب کچھ قربان کیتا۔ یہی حضور دا میلاد ہے، اپنے مال نو حضور دی راہ وچ قربان کرنا، اپنی جان نو حضور دی راہ وچ قربان کرنا۔ آؤ امام الانبیاء دے غلاموں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں دھمکیاں ملیاں، انہیں آکھیا جناب مال بھی واپس لے لوں گا، سب کچھ واپس لے کے حتیٰ کہ تمہارے جسم پر جو کپڑے ہیں یہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں، سب کچھ واپس لے لوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں دھمکیاں ملیاں، آپ نے پرواہ نہیں کی تھی۔ سبحان اللہ آپ نے پرواہ نہیں کی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جسم تو نے جدو کپڑے اتارے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حالت اندر اپنی اماں جان دے سامنے گئے، پھر فرمایا تے ماں ہوندی ہے برداشت نہیں کر سکی، انہوں نے اپنی ایک چادر عطا فرمائی حضرت عبداللہ نو، موٹی چادر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار دے نام تے سب کچھ قربان کر کے حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
وسلم دی ذات دے اتے قربان کر کے جدو دو چادراں پا کے ایک چادر نال انہوں نے اپنا تن کجیا، ایک چادر نال سینہ کجیا، ایک چادر انہوں نے تھلے بنی اور بن کے حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اندر آئے نے۔ فجر دا ویلا امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد اندر جلوہ کرنے۔ حضور مسجد نبوی دے اندر جلوہ کرنے، امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت اندر آگے جوان نے کلمہ پڑھیا۔ حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دامن کلمہ وابستہ ہو گئے۔ حضور نے پوچھا عبداللہ، حضور نے پوچھا تیرا نام کی ہے؟ آکھن لگے حضور میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ آئندہ تو بعد تیرا نام عبداللہ ہے، تیرا نام عبداللہ۔ امام الانبیاء دے غلاموں دو موٹیاں چادراں پان والے حضور دے غلام جدو حضور دے دامنے کرم وابستہ ہو گئے۔ حضور دی غلامی ایک ہوندا منہ نال نام لینا، ایک ہوندا سی آکھیا جات کلمہ پڑھ کے ساڈی جان چھٹ جائے گی۔ سنو خالق کائنات نے فرمایا الف لام حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگ کی گمان کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھن تو بعد جان چھڑ جانی ہے، کہ آزمائے نہیں جان گے، بلکہ اللہ فرماندا ہے میں انہوں ضرور آزماواں گا۔ اور حضرت جی وقار جنہاں دے شان اچے ہوندے نے انہاں دے امتحان بھی اچے ہوندے نے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ قربان کر کے امام الانبیاء دی خدمت اندر آئے نے۔ دو موٹیاں چادراں پان والے حضور دے غلام انہاں دو موٹیاں چادراں دے اندر رہندے سن۔ حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمایا ذوالبجادین۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالبجادین دا لقب ملیا۔ سنو کس طرح تزکیہ نفس کیتا حضور دے غلام نے، سب کچھ حضور دی ذات واسطے قربان کر کے حضور دے در پہ فقیر بن گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضور دے ارد گرد رہندے مسجد نبوی دے اندر اچھی اچھی تلاوت کر دے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور دی خدمت دے اندر عرض کر دینے یا رسول اللہ اے دیوانہ ہے اچھی اچھی قرآن دی تلاوت کر دے، اتھے نمازی نماز پڑھ دینے لوگ ذکر کر دینے لوکانوں پریشانی ہوندی ہوئے گی، ذرا توجہ کرنی ہے۔ جنہاں دے دل وچ عشق بس جاندا ہے انہوں کچھ نظر نہیں آوندا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اچھی اچھی قرآن دی تلاوت کردے نے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جب حضور دی خدمت وچ عرض کیتا سونیا اچھی اچھی قرآن دی تلاوت کردے نے، جے انج ہو جائے انہوں آکھیا جائے جناب ہولی قرآن دی تلاوت کر لو۔ حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا اے عمر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہے۔ اس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا انہیں اللہ تے ادھر رسول دی خاطر سب کچھ قربان کر کے اللہ ادھر رسول دی طرف ہجرت کیتی ہے۔ ایتھے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے بڑی قیمتی گل لکھی۔ آپ نے فرمایا جڑے علماء آندے نے ہجرت ختم ہو چکے ہجرت نہیں ہو سکتی، حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ہجرت تو بعد کوئی ہجرت نہیں۔ امام الانبیاء دے غلاموں حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دینے ہر ہجرت رب دی بارگاہ دے اندر لکھی جا رہی ہے۔ جنہیں ایمان واسطے ہجرت کی تھی خالق کائنات نے او دی ہجرت بھی لکھی، جنہیں دنیاوی محبت واسطے ہجرت کی تھی اپنے ماں باپ نو چھڑ کے اور اصلاح دی گل کرن لگا جوانوں ذرا توجہ کرنی ہے، جنہیں ماں باپ نو ناراض کر کے اپنے گھر والے نو ناراض کر کے اپنے دادا دادی نو ناراض کر کے
اپنے نانکے ویڑے نو ناراض کر کے سارے نو ناراض کر کے کسے ایک عورت دے پیچھے اپنے سارے رشتہ داراں نو ناراض کر کے ماں باپ نو ناراض کر کے ہجرت کی تھی اللہ دی بارگاہ دے اندر او دی ہجرت بھی لکھی جا رہی ہے کیونکہ ایک شخص جڑا مکے تو چلیا مدینے آیا ایک عورت دی خاطر آیا سی امام الانبیاء دی خدمت دے اندر کس نے عرض کیتا سونے انہیں بھی ہجرت کی ہے میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم دی مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات حضور حدیث مکمل نہیں ہے حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات حضور نے فرمایا اعمال دا دار و مدار نیتاں دے اوتے کیونکہ اس بندے نے ہجرت کی تھی ایک عورت دی خاطر لہذا انہوں ہجرت دا وہی صلہ ملے گا جو انہیں کیتا ہے ایک او بندہ جنہیں ایمان دی خاطر ہجرت کی تھی حضور نے فرمایا انہوں او دا اجر عطا کیتا جائے گا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حضور نے فرمایا انہیں ہجرت کی تھی اللہ دے رسول وال خالق کے کائنات اس نو اجر عطا فرمائے گا اے عمر انہوں دے حال تے چھڑ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ این عشق جنا دے من وسیا سک جاندے کنیا دے کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے کچھ مر جاندے نال تانے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے من وچ تو حضور دا عشق وسیا حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے تبوک وال تیاری کی تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا تیاری کی تھی اور حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خدمت اندر عرض کر دینا سونیا میرے واسطے دعا کرو خالق کائنات میں اپنی راہ دے اندر شہادت عطا فرمائے او جوانوں ذرا سنو کس طرح حضور دی رات واسطے اے بھی میلاد پڑھیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح میلاد حضور دی خدمت وچ پیش کیتا کس طرح اپنی حاضری حضور دی خدمت وچ پیش کی تھی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر جدوں عرض کیتی سونیا میرے واسطے دعا کرو اللہ مینوں اپنی راہ دے اندر شہادت دی موت عطا فرمائے حضور نے پتہ کی دعا کی تھی یا اللہ دا خون میں کافراں تے حرام کرنا سبحان اللہ حضور نے دے بدلے دعا کی تھی یا اللہ دا خون میں کافراں تے حرام کرنا حضرت عبداللہ پریشان ہو گئے یا رسول اللہ میں شہادت منگنا تے تسی آندے ہو یا اللہ دا خون کافراں تے حرام ہے حضور میں نے شہادت چاہیے سبحان اللہ اے فنافر رسول دا مقام اے فنافر رسول دا مقام ہے تے جدوں نے عرض کی تھی نا حضور نے فرمایا چلو ایسا کرو تم کیکر کی چھال لے آؤ اور کیکر دی چھل لے کے نا یہ صحابی رسول حضور دی خدمت وچ آ گیا حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے نا بازو نال بنی توجہ ہے بازو نال بنی کیکر دی چھل تے اگر کوئی پیر بزرگ اس طرح کر دے گا نا ابابی جڑے نا فوراً فتویٰ لو جی شرک ہو گیا لو جی یہ تو بالکل شرک ہو گیا اب لکڑی کیا شفا دے گی شفا تو اللہ دیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں سی بے شفا اللہ دیتا ہے سبحان اللہ جڑے خود توحید دے دائی اس کائنات دے عالم دے ہادی عالم بن کے جڑے حضور تشریف لے کے حضور نے پتہ معلوم ہویا اگر کوئی پاک چیز اللہ دا کوئی نیک بندہ بن دے وے تعویذ دی صورت وچ ہوے یا اللہ دا کلام اللہ دے رسول دا کلام پڑھ کے بن دے وے پاک چیز ہوے جائز ہوے تے سنت ہے سبحان اللہ اچھا حضور نے وہ لکڑی دی چھل بنی تے حضور نے دعا کیتی یا اللہ دا خون کافراں تے حرام او پھر قدماں وچ ٹیک کے آنا کہ حضور میں عرض کرنا اللہ میری شہادت دی موت عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان حضور نے فرمایا عبداللہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں اگر اس راہ پہ بخار بھی آ جائے اور اس بخار سے بندہ دنیا سے چلا جائے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہے نہیں جی حضور کو پتہ نہیں چلتا حضور کو پتہ نہیں چلتا اچھا پھر ایک مقام ایسا آیا غزوہ تبوک کے دوران ایک مقام تھے جب پہنچے نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تے آپ دنیا تو پردہ بخار ہویا تو دنیا تو پردہ کر کے جی میں حضور نے فرمایا اگر بخار کی حالت میں بھی جاؤ گے تو
شہادت ملے گی۔ حضرت شیخ محقق نے لکھیا، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بخار ہویا تو بخار دی حالت وچ ہی گئے، اور پھر ایک مقام تے انہوں جدوں دفن کیتا گیا نا، جدوں دفن کیتا گیا صحابہ رسول نے قبر کھٹی اور قبر کھود کے حضرت سیدنا مولا علی اور حضرت سیدنا عمر پاک اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین انہوں نے اپنے ہتھاں نال انہوں نے قبر وچ اتاریا اور اودی قبر وچ خود حضور تے جلوہ گر ہوئے، انہوں دی قبر وچ خود حضور جلوہ گر ہوئے۔ اوہ صحابی بھی میلاد پڑھ کے گئے نا دنیا تو، اے بھی میلاد ہے حضور دا۔ اجی وہ کیا ہوا تھا، وہ کیا ہوا تھا؟